حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو عمر کہا گیا ہے، ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ میں اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ اس کو مسلم شریف نے بیان فرمایا۔ اس مختصر حدیث میں اسلام سے متعلق بہت کچھ بتایا گیا۔ بظاہر اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس پر ثابت قدمی اختیار کی جائے، لیکن غور و فکر کے بعد واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث عقائد و اعمال کی جامع حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے ہر اس ذات اور ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جس کی تصدیق کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر اس کی ذات کو حاکم اعلیٰ مانتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل کی جائے، اور اس طریقے پر یوں کاربند ہو کہ بڑے سے بڑا لالچ اور انتہائی درجے کا خوف بھی اس کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ در حقیقت استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن نے ان لوگوں کو فرشتوں کے نزول کی بشارت دی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا بتائیے جب میں فرض نمازیں ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو اختیار کروں اور حرام سے بچوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حرمت الحرام کا مطلب ہے حرام سے اجتناب کروں، احللت الحلال کا مطلب ہے اسے حلال سمجھتے ہوئے عمل میں لاؤں۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض بجا لائے، حرام سے بچے، اجتناب کرے اور حلال اشیاء استعمال کرے تو وہ جنت کا مستحق ہے، اگرچہ وہ نفلی عبادت نہ بھی کچھ کرے۔ نفلی عبادت انسان کے تزکیہ و طہارت اور بلندی درجات کے لیے ہوتی ہیں، یقیناً اس سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی پابندی سے کرے اور باقی وقت حلال روزی میں صرف کرتا ہے، اس کے پاس نوافل کے لیے وقت نہیں بچتا، تو یہ شخص بھی جنتی ہوگا۔ یہاں فرائض میں صرف نماز اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس وقت یہ دونوں باتیں فرض نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ نماز ہجرت سے پہلے فرض ہوئی اور روزہ 2 ہجری میں، اور اس کے بعد اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی، جبکہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس اسے آزاد کرتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں پاکیزگی، الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنا، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں ظاہری اور باطنی طہارت کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا، کیونکہ جب انسان کا جسم اور لباس پاک ہو، کھانا حرام سے پاک ہو، دل تمام اخلاقی برائیوں سے پاک اور صاف ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو یہ کلمات اعمال صالحہ والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔
اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ صدقہ صداقت کی دلیل اور صبر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جو شخص قرآن پاک پر عمل کرتا ہے قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، گواہ ہوگا، اور جو اسے پسے پوشت ڈال دیتا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ انسان صبح اٹھ کر میدان عمل میں نکلتا ہے، اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو گویا اس نے اپنے نفس کا ایسا سودا کیا کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا، اور اگر شیطان کے راستے پر چلے تو یوں سمجھو کہ اس نے نقصان کا سودا کر کے اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، عز و جل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم تمام راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، مگر جس کو میں راستہ دکھاؤں مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم تمام بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھانا دوں پس مجھ سے کھانا مانگو کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم تمام ننگے ہو، مگر جس کو میں لباس پہناؤں پس مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں تمہیں لباس پہناؤں۔ اے میرے بندو، بے شک تم رات دن غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، پس مجھ سے بخشش مانگو کہ میں تمہیں بخش دوں۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور ہرگز تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب سے پہلا اور تمہارا سب سے پچھلا، تمہارے انسان اور جن تم میں سے ایک شخص کے نہایت متقی دل کے مطابق ہو جائیں تو میری بادشاہی میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور پچھلا انسان اور جن سب ایک شخص کے بدکار دل کے مطابق ہوں تو میری بادشاہی میں کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا سب سے پہلا، سب سے پچھلا انسان اور جن زمین کے ایک ٹکڑے پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق دوں تو اس سے میری ملک میں صرف اتنا کم ہوگا جتنا کہ اس سوئی سے کم ہوتا ہے جسے دریا میں ڈالا جائے، یعنی کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو شخص بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جسے تم صدقہ کرو؟ بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تحلیل صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے تو اس کے لیے اجر ہوگا؟ فرمایا، ہاں۔ بتاؤ، اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو اس پر گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح اگر حلال جگہ پر رکھے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے یعنی روزانہ تو دو آدمیوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے، یہ صدقہ ہے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے، یہ صدقہ ہے۔
آدمی کی اس سواری کے سلسلے میں مدد کرے کہ اس کو اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان سواری پر رکھوائے تو یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کی طرف اٹھائے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے اس پر لوگوں کو مطلع ہونا ناپسند ہو، کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، اس پہ تیرا دل کھٹکے۔ حضرت رابع بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تو نیکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لے، نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس مطمئن ہو اور تجھے اطمینان قلبی حاصل ہو، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور سینے میں شک پیدا ہو اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ہم نے اسے دو اماموں حضرت امام احمد بن حنبل اور امام دارمی کے مسندوں میں عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث نمبر 28، حضرت ابو نجی عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا یہ الوداع کہنے والے کا واعظ ہے، بس ہمیں نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ عزت و بزرگی والے سے ڈرنے نیز حکم سننے اور ماننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اگرچہ کوئی غلام تمہارا امیر بنے، بے شک تم سے جو شخص زندہ رہا وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم پر میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو، نئے کاموں سے بچو، بدعت سے بچو، پس بے شک ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 29، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، اور یہ بات اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ اس کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے درمیان میں نماز پڑھنا۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یا ملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ستون اور کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا کام اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کی بنیاد نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے روک کے رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ہماری گفتگو پر بھی مفاخذہ ہوتا ہے؟ آپ فرمایا اے معاذ تجھے تمہاری ماں روئے، لوگوں کو ان کے چہروں کے بالی، یا فرمایا ان کے نتنوں کے بالوں کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کے سوا کون سی چیز گرائے گی؟ حدیث نمبر 30، حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں،
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں بس انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں پس ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ اشیاء حرام کی ہیں پس ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جو بھولے بغیر تم پر رحم فرماتے ہوئے کچھ اشیاء کا ذکر نہیں کیا پس ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اس حدیث میں فرائض کی بجاوری، شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنے اور حرام چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ در حقیقت کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور حقیقی حاکم تسلیم کر لیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ لہٰذا اب اس کی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں انہیں بچا لائے، جن کاموں کو حرام کیا ان سے بچا رہے، باز رہے، اس کی حدود کو پامال نہ کرے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھول کے بغیر جان بوجھ کر بیان نہیں فرمایا تاکہ انسان مشقت و تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، لہٰذا ہمیں ایسے کاموں میں بحث کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام و حلال کا زیادہ بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کا، اور رات کی نماز کا، اور زبان کی حفاظت کا، ان چیزوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اور اپنے ہاں کمی کوتاہی معاف کر کے ہماری مغفرت فرما کے اپنا قرب کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔